اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثيابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 27 ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس صورت کے جو اکثر احکام ہیں وہ معاشرے میں پھیلی برائیوں اور خرابیوں کے سد باب کے لیے ہیں، ان کی روک تھام کے لیے ہیں۔ اسی ضمن میں اس سے پہلے جو آیت نمبر 27، 28 ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرمایا کہ اگر کوئی کسی کے گھر جاتا ہے تو وہ مرد کا گھر ہو، عورت کا گھر ہو، آنے والا مرد ہو یا عورت ہو، تو جو بھی غیر محرم ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر آپ گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ احکام پردے کے پچھلی آیات میں دیے گئے تھے۔ اب یہاں ایک دوسرے حکم کا تذکرہ ہے، وہ جو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم جو آیت نمبر 27، 28 ہے، ان میں ان لوگوں کے لیے حکم تھا جو اجنبی تھے اور جو دور کے لوگ تھے، کہ وہ اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کو جب تک آپ اجازت نہیں دیتے یا وہ اجازت نہیں لیتے تو ان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو آپ کے پاس آتے رہتے ہیں، جیسے کہ فرمایا کہ اے ایمان والو جن کے تم مملوک ہو، جن کے تم مالک ہو، یعنی کہ غلام اور باندیا، اور اسی طرح سے تمہارے وہ بچے جو ابھی حد بلوغ کو نہیں پہنچے، ابھی نابالغ ہیں، تو وہ بھی 3 اوقات میں آپ کے پاس نہ آ پائیں۔ تو دیکھیے اس میں فرق ہے کہ جو ہمیشہ آپ کے پاس رہتے ہیں، جن سے آپ کا پردے کا بھی حکم نہیں ہے آپ کو، تو آتے جاتے رہتے ہیں، تو ان کو اجازت کی تو ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ بہتر یہ ہوتا ہے ان کے لیے بھی کہ قدموں کی آہٹ سے گھر والوں کو پتہ دے دیں یا کھانس لیں، تاکہ یہ پتہ چل جائے جو گھر میں مستورات ہیں کہ ہاں کوئی آ رہا ہے۔ یہ ان کے لیے بھی حکم ہے جو گھر میں بغیر اجازت کے آتے جاتے رہتے ہیں، مثلا باپ آ رہا ہے، شوہر آ رہا ہے، تو اس کے بھی یہ حکم ہے۔ لیکن جو چھوٹے بچے ہیں اور اس وقت میں غلام باندیا ہوتے تھے تو ان سے بھی چونکہ پردہ نہیں تھا، تو یہاں ان کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ 3 وقت میں ان کو بھی آپ کے پاس آنے کی اجازت لینی ضروری ہے۔ ایک وقت ہے عشاء کے بعد، دوسرا ہے فجر سے پہلے، اور تیسرا ٹائم ہے دوپہر کا وقت۔ چونکہ یہ اوقات ایسے ہیں کہ اس میں آدمی کھل کر لیٹنا چاہتا ہے، بے تکلف ہو کر کے آرام کرنا چاہتا ہے، تو اگر ایسے اوقات میں یہ آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ نامناسب حالت میں آپ ہوں اور ان کی نامناسب حالت پر نظر پڑے، تو یہ چیزیں پھر شرمندگی کا باعث ہوں گی۔ تو اس لیے جو والدین ہیں، جو سرپرست ہیں، ان کو اس طرح بچوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ ان کو خاص ہدایات کریں کہ دیکھو یہ آرام کا وقت ہے، آپ کو اس وقت میں نہیں آنا ہے، اگر آنا ہے تو اجازت لے کر کے آنی ہے۔ تو اسی کا یہاں تذکرہ ہے کہ اے ایمان والو تمہارے جو مملوک ہیں اور وہ بچے جو ابھی حد بلوغ کو نہیں پہنچے تمہارے پاس، وہ بھی 3 اوقات میں تم سے اجازت لیے بغیر داخل نہ ہوں۔ من قبل صلاة الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور دوپہر کے وقت جب کہ تم اپنے کپڑے اتارتے ہو آرام کرنے کے لیے، ومن بعد صلاة العشاء، اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تمہارے 3 اوقات تمہارے سطر کھولنے کے ہیں، اس لیے ورنہ اس کے علاوہ ان 3 اوقات کے
بعد علاوہ لیسا علیکم ولا علیہم جناح، نہ تو تم پر کوئی حرج ہے نہ ان پر کوئی حرج ہے کہ وہ آپ ایک دوسرے کے پاس آ جائیں، اس لیے کہ ویسے بھی تم ایک دوسرے کے پاس چکر لگاتے ہو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے نشانیوں کو، احکام کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں اور اسی طرح وہ حکیم ہیں۔ تو اس طرح قرآن کی آیات کے مطابق اور قرآن کی ہدایت کے مطابق جب ہم زندگی گزاریں گے اور قرآن کی ہدایت کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ ایک فائدہ ہوگا، اور قرآن کریم پر عمل کرنے کا بھی ثواب ہمارے حصے میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔